نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں اور یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ کے احادیث میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور اب سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اور اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا کہ یہ فرشتہ زمین پر پہلی مرتبہ اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا۔ اور اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جس کو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ واحد صورت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور فرشتے کے ذریعے ایک خاص طریقے سے دنیا میں نازل فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ اس سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے، پہلے لکھی ہوئی ہے، اس لحاظ سے باعث فضیلت ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی فضیلت اور اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے نماز میں ضروری قرار دیا ہے۔ مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، جہری نمازوں میں بھی اور سری نمازوں میں بھی۔ اور اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے، واجب ہے۔ اور 4 رکعت والی نماز ہو تو اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ اور فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، تو ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر آدمی نہ پڑھے، بھول جائے، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ فضیلت ہے اور مسئلہ بھی ہو گیا۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے بارے میں ہمیں دم کرنے کا گمان نہ تھا۔ اس نے اسے جا کر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اچھی طرح سے دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو میں نے صرف الکتاب یعنی قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں تو کچھ نہ کرو، یعنی بکریاں استعمال نہیں کرنی۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحۃ الکتاب کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ بیمار پر پڑھ کے دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اگر یقین کے ساتھ دم کی جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مہربانی فرماتے ہیں۔ تو یہ صورت کے کچھ مختصر سے فضائل ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تشریح عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی تعریف ہوتی ہے حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، خواہ کسی انسان کی تعریف ہو، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا، صلاحیت اسے اللہ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ عالم، عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے جہان۔ جہان دنیا میں مختلف ہیں، فرشتوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے۔ تمام جہانوں کے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔
کیسے پالتے ہیں؟ ہر ایک کے لیے اللہ رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی ہماری نباتات اور پھل سبزیاں زمین سے نکل رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں پال رہے ہیں۔ اور اس سے بات سمجھ آئے کہ انسان کو اللہ کی تعریف بھی کرنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آپ سے پوچھے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کہیں الحمدللہ، ٹھیک ہوں کہنے کے بجائے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے کی تعریف نہ کی جائے، بندہ اچھا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال دنیا میں اکثر جو بھی تعریف ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان، الرحیم کا معنی سب پر مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانیاں عام ہیں، کافروں پر، مسلمانوں پر، فرمانبرداروں پر، نافرمانوں پر، سب پر مہربانیاں ہیں، اور اللہ کی مہربانیاں بہت زیادہ بھی ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہم شمار کرنا چاہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو دو اللہ کی صفات ہیں، رحمان اور رحیم۔ بندے کے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تو اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، اپنے چھوٹوں پر، بچوں پر، اور ملازمین پر، اور اپنے اسی طرح بزرگوں پر، ماں باپ کے ساتھ رحم دلی کا سلوک ہونا چاہیے، سنگ دلی کا، سختی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی مزید رحم فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے رحمت للعالمین، آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے، ہم بھی رحمت کا ذریعہ بنیں، لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کے مالک ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کے مالک ہوں گے۔ آج ہی مالک ہیں، لیکن آج لوگ کچھ عارضی مالک ہیں، فلاں کا مکان ہے، یہ فلاں گاڑی ہے، یہ فلاں کی زمین ہے۔ قیامت کے دن کوئی عارضی مالک بھی نہیں ہوگا، اللہ ہی ہوگا، اور بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیے ہوئے تمام کاموں کا بدلہ دیں گے انسان کو، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ، برے کاموں کا برا بدلہ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے باتوں اور اپنے کاموں کے بارے میں محتاط رہیں اور اچھے کام کریں، اچھی باتیں بولیں تاکہ بدلہ اچھا ملے۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جس خالق و مالک نے ہمیں وجود بخشا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اور ویسی عبادت کریں جیسے اللہ نے عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا، اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ روزہ اللہ کے نام کا، سجدہ اللہ کے نام کا، رکوع اللہ کے نام کا، نظر و نیاز اور منت اللہ کے نام کی ہو، کسی مخلوق کے نام کی نہ ہو۔ دوسری بات فرمائی کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو، انسان 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، اللہ سے مدد مانگے اور دعا کرے، اور جن کاموں میں صرف اللہ ہی مدد کر سکتے ہیں ان سے صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ مثلا شفا اللہ دے سکتے ہیں، زندگی اللہ دے سکتے ہیں، ہم اللہ سے ہی شفا مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور جو چیزیں ہم لوگ بھی دے سکتے ہیں تو ان میں مدد لوگوں سے مانگنا جائز ہے۔ مثلا ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں مجھے دوا دے دیں، کسی سے کہیں مجھے پیسے دے دیں، مجھے کھانا کھلا دیں، تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی و تقوی کاموں میں تعاون کرو۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں نے اپنا کوئی کام کسی سے نہیں کہنا اللہ کے سوا، وہ کسی سے نہیں کہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ توحید کا تقاضا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام لوگوں سے اپنی ضرورتوں کا اظہار فرماتے تھے، نبی پاک نے لوگوں سے قرض بھی لیا ہے، تو اور صحابہ کرام بھی ایسے مدد لیتے تھے، تو جائز کام میں جائز مدد لینا وہ جائز اور برا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہمیں ہر کام میں سیدھا راستہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیدھا راستہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہر کام کا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے رہنمائی لے کے ہر کام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس ہدایت اور رہنمائی کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے لوگوں کے طور طریقوں کے مطابق کام کرنا، یہ اس صراط مستقیم پر چلنے کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے خاص انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ،
کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن پہ اللہ نے خاص انعام فرمایا۔ وہ انبیاء ہیں، صدیقین، ہر زمانے کے نیک لوگ ہیں، اور شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا، انبیاء کا راستہ، انبیاء کا طریقہ، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، ہر زمانے کے نیک لوگوں کا، ان پہ چلنا چاہیے۔ پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن لوگوں پہ آپ کا غصہ نازل ہوا ہے، یہ جو گمراہ ہیں، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائیے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ یہود مغضوب علیہم کا مصداق ہیں، اور عیسائی جو گمراہ ہیں یہ گمراہ اور ضالین کا مصداق ہیں۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور نصارہ کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ تو مسلمانوں کو ان دونوں عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، نہ تو وہ جہالت میں مبتلا ہوں کہ دین کا علم ہی حاصل نہ کریں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ علم حاصل کریں اسی فخر کرتے رہیں، عمل نہ کریں۔ جب یہ آیت مکمل ہو تو پھر آمین کہنا بھی سنت ہے۔ آمین کا معنی یا اللہ قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سارا قرآن کریم پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔